اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ صحابہ کو بھی تلقین کرتے، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس کو فرض روزوں کی طرح رکھا جاتا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو رکھوایا جاتا 10 محرم جی 10 محرم کا۔ ٹھیک ہے، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس کا دل چاہتا ہے روزہ رکھ لے اور جس کا دل چاہتا ہے وہ روزہ چھوڑ دے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے رہے۔ ابتدائی اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان جھکاؤ یہ یہودیوں کی طرف تھا، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ یہ اہل کتاب ہیں، تو چلیں کتاب کے اندر تحریف بھی کی ہوگی انہوں نے، تو کم از کم کچھ مسائل تو ٹھیک ہوں گے نا، حقیقی ہوں گے، کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اجازت دی ہے، مثلا اہل کتاب کی عورتوں سے آپ شادی کر سکتے ہیں، ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان ان کی طرف تھا، تو اس لیے آپ ان کی طرف چلتے تھے، تو انہوں نے روزہ رکھا، آپ نے بھی روزہ رکھا 10 محرم کا۔ لیکن جب مدینے کے اندر رہتے ہوئے 10 سالوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا طرز عمل دیکھا، ان کی بد کرداریاں دیکھی، ان کی بد اخلاقیاں دیکھی، مسلمانوں کے خلاف حسد، بغض، عداوت، نفرتیں، دشمنیاں دیکھی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آتا، تو آپ نے ہر کام کے اندر کہا خالف الیہود والنصارى، خالف الیہود والنصارى، کپڑے بنانے ہیں تو خالف الیہود والنصارى، چہرہ سجانا ہے تو خالف الیہود والنصارى، بال بنانے ہیں تو خالف الیہود والنصارى، رہن سہن میں خالف الیہود والنصارى، ہر کام کے اندر یہودیوں عیسائیوں کو مخالفت کریں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا جس سال آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، محرم کا مہینہ آیا، 10 محرم کو روزہ رکھا، تو صحابہ نے کہا جی آپ ہر کام میں ہمیں کہتے ہیں کہ مخالفت کریں، 10 محرم کو وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ مخالفت کیسے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے بعد سفر اور ربیع الاول میں دنیا سے رخصت ہو، اگلا محرم آیا ہی نہیں۔ اگر اگلا محرم آ جاتا تو پتہ چل جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی سنت سے، اپنے طرز عمل سے، کہ 9 محرم کا روزہ رکھنا ہے یا 10 محرم کا رکھنا ہے یا دونوں رکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو۔ اب امت کے اندر اس بات میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ کون سا روزہ رکھنا ہے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ چونکہ ساری کی ساری فضیلتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہیں وہ عاشورہ محرم کی ہیں، عاشورہ عشر سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے 10، تو 10 محرم، 10ویں محرم، تو ساری فضیلتیں جو ہیں یہ 10 محرم کی ہیں، تو اس وجہ سے 10 محرم کا روزہ تو اصل ہے۔ اب یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے ہم 7 9 کا ملا لیں، اس کے اوپر کچھ آثار بھی موجود ہیں، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب محرم شروع ہو تو آپ گننا شروع کر دیں، جب 9 محرم ہو تو آپ روزے کی حالت میں، یہ سنت ہے۔ عبداللہ بن عباس کے کیا الفاظ ہیں کہ یہ سنت ہے کہ جب 9 محرم ہو تو آپ روزے کی حالت۔ اب یہ حدیث اتنی ہے، یہ بھی موقوف حدیث ہے، ٹھیک ہے، موقوف اس حدیث کو کہتے ہیں جو صحابی کا قول ہو، یہ موقوف ہے، لیکن اس میں کہہ رہے ہیں سنت ہے۔ سنت اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی تھی۔ اس حدیث کو لے کر بعض احباب یہ کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ 9 کو روزہ ہو، اس لیے صرف 9 کا روزہ رکھنا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں ساری عاشورہ محرم کی 10 محرم کی فضیلتیں وہ 9 محرم میں منتقل ہو گئی ہیں، وہ ان کا یہ موقف ہے کہ صرف 9 محرم کا روزہ رکھ لیں، 10 کا نہیں رکھنا۔ اب وہ کہتے ہیں 10 کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دوسرا جو موقف ہے علماء کا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی 9 اور 10 دو رکھو، اس کی وجہ ایک تو 10 کے اندر ساری فضیلتیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ 10 محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی روزہ رکھا ہے، تو سنت تو یہ ہوئی 10 محرم کو روزہ رکھیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 10 کو رکھیں، سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ آپ نے اگلے خواہش کی تھی آخری سال کہ اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا رکھوں گا، تو 9 کا بھی رکھ لیں تاکہ خواہش پر بھی عمل ہو جائے اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے۔ وہ 1 رکھتے ہیں، ہم 2 رکھ کے ان سے بڑھ گیا نا، الٹ ہو گیا کام، ٹھیک ہے، یعنی مخالفت کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں یہ مخالفت کا مطلب تو پھر وہ بھی رکھتے تو اس دن نہ رکھو۔ بھائی مخالفت کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں الٹی چلنا ہے ان کے، مخالفت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ 1 روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کتنے رکھ لیں، 2 رکھ، ان کے ساتھ تو نہیں ملے نا، ان کی مشابہت تو ختم ہو گئی۔
اب 2 رکھ لیں 9 اور 10 محرم کا، اور احتیاطی موقف یہی ہے، احتیاط اسی میں اور اس میں میرا پوائنٹ بھی تو اصل وہی ہے نا کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں کسی وجہ سے، جی تو اگر وہ وجہ ہی بدل دیں تو وہ اب ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ پیچھے چل جائے۔ اب اس پہ دلیل بھی ہے نا، وہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا وہ موقف پیش کرتے ہیں ہمارے بھائی کہ 9 روزے کی حالت میں ہو، ان کا اس صحیح سند سے موقوف یہ اثر موجود ہے، یعنی ان کا فتویٰ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جس کے اندر 9 اور 10 محرم کا ذکر موجود ہے کہ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھو، ٹھیک ہے۔ اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا وہ اثر جس کے اندر یہ آتا ہے کہ 9 روزے کی حالت میں ہو، اس اثر کو اگر اس کے ساتھ ملائیں تو پھر بات سمجھ آ جاتی کھول کے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی یہی موقف تھا کہ 9 محرم کو بھی روزہ رکھو اور 10 محرم کو بھی صوموا الیوم التاسع والعاشرہ۔ بعض محدثین نے اس کو مرفوع بھی بیان کیا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی کہی ہے، لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ ہے اور یہ صحیح سند سے ثابت ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ 9 کا بھی روزہ رکھو اور 10 کا بھی رکھو۔ تو جب صحابی کا فتویٰ بھی آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم دونوں کا روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ ہاں جس روایت کے اندر یہ آتا ہے نا کہ 10 اور 11 کا رکھ لو، وہ روایت ضعیف ہے، تو اس لیے ہم 10 11 تک نہیں جائیں گے، تو یہ بہتر موقف ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ اور بہت سارے محدثین نے اس کو احتیاطی موقف کا ہے، حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور بھی بہت لوگوں نے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ آپ 2 روزے رکھ لیں 9 اور 10 محرم کا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے، اس 1 روزے کے بدلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ میں یہ کہتا ہوں 1 سال کے گناہوں کی معافی کے لیے اگر 2 روزے رکھ لیے جائیں، احتیاط بھی ہو گئی، سنت پر بھی عمل ہو گیا، خواہش پر بھی عمل ہو گیا، اور یہ اختلاف اور شک بھی ختم ہو گیا، اور دونوں روزے رکھ کے اگر 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں تو مہنگا سودا تو نہیں ہے نا، اس لیے 2 روزے رکھنے چاہیے، بہتر یہی ہے۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 9 کا، اگر بندہ 9 کو نہیں اٹھ سکا، روزہ نہیں رکھ سکا، آگے 10 کا وہ رکھنا چاہتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ہاں اس میں بعض علماء کا یہ بھی موقف ہے کہ اگر کوئی شخص صرف 10 کا رکھنا چاہتا ہے صرف 10 کا بھی رکھ سکتا ہے، یا پھر وہ کہتے ہیں روایت تو ضعیف ہے 10 11 والی، لیکن آپ یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے 10 11 کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات میں اور آپ کا سمجھاتا ہوں نا کہ دیکھیں ایک بندہ اٹھ نہیں سکا نا، سحری کے مسئلہ ہے نا، جی نفلی روزے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ دن چڑھے بھی نیت کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو، آپ نے نیت نہیں کی، لیکن آپ نے نفلی روزہ رکھنے کا آپ کا ارادہ بن گیا ہے، مطلب دن چڑھ گیا ہے تو ابھی تک آپ نے صبح کا کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو آپ اس وقت بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو مطلب یعنی دن چڑھے بھی اگر اس نے نیت کر لی کہ میں نے روزہ رکھنا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ فرضی روزے کے لیے لازم ہے کہ رات کو نیت کرے، ٹھیک ہے نا، لیکن نفلی روزے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو جب بھی دن چڑھا ہے، جب بھی اس کی آنکھ کھلی ہے یا جب بھی اٹھا ہے، اس کے دل میں ہے کہ میں نے روزہ رکھنا، سحری نہیں کر سکا، رات کو سو کے سویا ہے، تو کوئی بات نہیں، وہ روزہ اپنا کر لے 9 کا اور آگے 10 کا بھی رکھ لے انشاءاللہ۔